الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ مائدہ کی آیت 90 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ کے ختم ہو جانے کے بعد یہ اب سوالات ہیں جن کے جواب قرآن نے یہاں دیے ہیں۔ یہ سوالات اس سورہ کی ابتدائی آیات سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب پچھلی آیت پر ختم ہو گیا، اور قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق یہ بات بھی وہاں واضح کر دی کہ یہ توضیحی آیات ہیں، اس سورہ کے مباحث سے متعلق پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ میں اس سے پہلے یہ بات بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو وضاحت ہوتی ہے جس میں بعض اوقات رخصت کے پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز نمایاں ہو جاتی ہے جو اگر نمایاں نہ ہوتی تو لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بنتی، اللہ تعالیٰ اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی بات تھی، کوئی ابہام تھا، کوئی چیز غلطی کا باعث بن سکتی تھی، اس پر کوئی اجتہاد مبنی ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرما دی اور اس طرح اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ تو یہ سوالات ہیں، جس طریقے سے ہم کوئی نشست منعقد کرتے ہیں، اس میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، کوئی درس دیتے ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں، پھر اس پر کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا سوال اب زیر بحث آ رہا ہے۔ یہ دوسرا سوال یہاں سے پیدا ہوا کہ جب یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ کھانے پینے میں یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ طیبات حلال ہیں، تو ظاہر ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے جن میں انسان دونوں جانب سے یا تو دیکھ رہا ہوگا معاملے کو، یا وہ مشابہات کی نوعیت کے ہوں گے، اور یا ایسی صورت اس میں پیدا ہو جائے گی کہ جس میں انسان کے رجحانات اور اس کی خواہشات کچھ اور چاہتی ہیں اور بظاہر شریعت کا منشا کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے، یعنی یہ یہاں سے پیدا ہوا کہ اگر تمام طیبات حلال ہیں اور حرام یہ چیزیں ہیں جن کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کو اگر خبائث تک بھی ممتد کر دیا جائے تو اس کا کچھ تصور ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ جوا اور شراب، اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ ان کی کیا جگہ ہوگی؟ یہ طیبات کے زمرے میں ہوں گے، یہ صریح خبائث ہیں؟ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں شراب سے متعلق حرام کا لفظ نہیں آیا، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرام عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ کسی چیز سے اگر روکنا ہے یا کسی چیز کی نجاست کو واضح کرنا ہے یا کسی چیز کی خباثت کو واضح کرنا ہے تو اس کے لیے 10 تعبیریں ہیں، اور اگر کوئی آدمی اپنا مدعا قرآن مجید کے الفاظ میں نہ پڑھنا چاہتا ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کس شدت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ گندے شیطانی کام ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ شراب اور جوا بھی ہے، اور اس کے ساتھ تھان اور قسمت کے تیر بھی۔ ان کی ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ تیروں سے فال بھی لیتے تھے اور اسی طریقے سے جوئے پر تیر اندازی کر کے گوشت بھی تقسیم کرتے تھے، اور یہ ان کے ہاں فیاضی کی ایک صورت تھی، سخاوت کی ایک صورت تھی، لوگوں کی مدد کی ایک صورت تھی۔ تو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں جو تم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہوئی ہیں یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔
رجس من عمل الشیطان. اس پر البیان کا نوٹ ہے، سورہ نساء کی آیت 43 سے واضح ہے، اور عقل عام بھی یہی کہتی ہے کہ شراب کی حرمت میں اصل علت اس کے اندر نشے کا پایا جانا ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندا شیطانی کام ہے. وہ چیز نشہ ہے، یعنی ایک چیز جو انسان کی عقل کو معطل کر دیتی ہے، جس میں وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، جس میں اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس کے اسی پہلو کو ملحوظ رکھ کر یہ فرمایا ہے کہ یہ گندا شیطانی کام ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس کی اصل علت چونکہ اس کے اندر نشے کا پایا جانا ہے، اس وجہ سے ہر نشہ آور چیز کا حکم یہی ہوگا. یعنی اصل علت کا لحاظ کر کے ہم باقی نشہ آور چیزوں پر بھی اس حکم کا اطلاق کریں گے، اور سد ذریعہ کے اصول پر اس کی مقدار قلیل بھی اسی طرح حرام ہوگی جس طرح مقدار کثیر حرام ہے. سد ذریعہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کام کی طرف نہ بڑھیں جو اصلاً ممنوع ہے، یعنی زنا اصلاً ممنوع ہے، تو ایسی چیزوں پر پابندی لگائی جائے جو زنا کی طرف بڑھنے کا باعث بن سکتی ہے، اس کی ترغیب کا باعث بن سکتی ہیں، اس کے مواقع پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس باب میں بہت سی چیزوں سے روکا ہے. چنانچہ آگے جو سورہ نور میں احکام زیر بحث آئیں گے وہ بھی سد ذریعہ کے احکام ہیں. یہ بات کہ اصلاً کیا چیز ممنوع ہے یہ قرآن مجید کے اشارات سے بھی واضح ہو جاتا ہے، اور عقل عام بھی اس کا حکم لگاتی ہے. یعنی زنا وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی حال میں بھی جائز ہو سکتا ہے، جھوٹ وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی حال میں بھی جائز ہو سکتا ہے، بددیانتی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی حال میں بھی جائز ہو سکتی ہے، غبن وہ چیز نہیں ہے جو کسی حال میں بھی جائز ہو سکتا ہے. یہ اصل حرمتیں ہیں. جو چیزیں ان حرمتوں کا باعث بن سکتی ہوں، انسان کو ان کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہوں، جب ان کو روکا جاتا ہے تو اس کو سد ذریعہ کے اصول پر کسی چیز کو ممنوع قرار دینا کہتے ہیں. سد ذریعہ یعنی اس ذریعے کو روک دینا جو اس چیز کا باعث بن سکتا ہے. چنانچہ کہنے کو تو ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اگر 2 قطرے شراب کے پی لیے ہیں یا اتنی کم مقدار میں پی لی ہے کہ جس سے کوئی نشہ نہیں ہوتا تو حرمت کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ سد ذریعہ کا اصول ہے. سد ذریعہ کی حرمتوں کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہی وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ سیئات ہیں. اگر کوئی آدمی ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ کبائر سے بچتا رہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مثلا نماز آپ نے پڑھی ہے، آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ نے صدقہ کیا ہے، اس سے بھی معاف ہوتی رہتی ہیں. تو سد ذریعہ کے اصول پر جو چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں ان میں اور اصل حرمتوں میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. سد ذریعہ کی حرمتوں میں اگر کسی وقت علت کا آخری درجے میں انفاق ہو جائے تو یہ اٹھ بھی جاتی ہیں. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ ان کی خواتین اکیلے سفر کریں، محرم کے بغیر سفر کریں. یہ ظاہر ہے کہ سد ذریعہ کی حرمت ہے. تو سد ذریعہ کی حرمت اگر سفر کے حالات تبدیل ہو جائیں گے تو اٹھ جائے گی. اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دین کے فہم میں اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ، سو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ اندازہ کیجئے کہ پہلے یہ فرمایا کہ یہ گندے شیطانی کام ہے، پھر بہت اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بچو گے تو فلاح پاؤ گے. یعنی اس سے فلاح، وہ فلاح جو دنیا اور آخرت میں انسان کا مطلوب ہونی چاہیے، بندہ مومن کا مطلوب ہونا چاہیے، وہ ان سے بچنے کے نتیجے کے طور پر قرآن نے بیان کی ہے. تو اس وضاحت کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بحث باقی رہ جاتی ہے. البتہ یہ بالکل درست ہے کہ جس وقت کسی شخص کو ہم
شراب پینے کے جرم میں یا جوا کھیلنے کے جرم میں سزا دیں گے۔ یہ بات بھی میں اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ ان کی کوئی سزا شریعت میں مقرر نہیں کی گئی، لیکن ریاست تعزیرات کے اصول پر کوئی سزا مقرر کر سکتی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی سزا مقرر کی گئی ہے اور وہ سزا ہم دیں گے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آدمی کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ کیا اس کو نشہ ہے۔ یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، یعنی کسی قانون کا نفاذ کرتے وقت آپ نے کس چیز کو دیکھنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخروئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ ہو کر جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو غلاظت اور نجاست قرار دیتے ہیں ان سے بچے رہنے کے لیے احکام کی نوعیت بالکل اور ہے۔ ان دونوں کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی ہم سد ذریعہ کے معاملے میں بھی آخری درجے میں احتیاط کرتے ہیں تاکہ اپنے پروردگار کے حضور میں پاکیزہ ہو کر جائیں، یہ اور چیز ہے۔ قانون کا اطلاق کس چیز پر ہوگا وہ ایک بالکل اور چیز ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کی مناسبت کے لحاظ سے ان کا ذکر آ گیا تھا، اصلاً جس چیز کو واضح کرنا مقصود ہے وہ شراب اور جوئے کا معاملہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر، فی الخمر والمیسر میں، یہ جو فی الخمر والمیسر کے الفاظ آئے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے اس پر لکھا ہے اصل الفاظ ہیں فی الخمر والمیسر، ان میں فی انہماک و اشتغال کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جو فی آیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کسی مدعا کو تعبیر کرے گا، تو یہ انہماک اور اشتغال کا مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی یہ ترجمہ کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر، یہ ترجمہ نہیں کیا کہ شراب اور جوئے میں، شراب اور جوئے میں لگا کر، ان میں منہمک کر کے، ان میں مشغول کر کے، یہ مدعا ہے جس کو اس حرف فی نے ادا کر دیا ہے۔ جوئے اور شراب سے لوگوں کے درمیان دشمنی اور انتقام کی آگ کس طرح بھڑکتی ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں۔ آگے پھر تدبر قرآن کا اقتباس ہے، تو یہ فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل کو معطل کرتی ہیں، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ معاشرے میں نزاع کا باعث بنتی ہیں، اور ایک اچھی سوسائٹی میں جو ربط اور جو ربط باہمی کے روایات ہونی چاہیے ان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ تدبر و قرآن میں استاد امام لکھتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں یہ وبا پھیل جائے اس میں یا تو عفت، عزت، ناموس اور وفا و حیا کا احساس مٹ جائے گا۔ یعنی اگر شراب اور جوا عام ہو جائے تو یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں وہ، اس میں یا تو عفت، عزت، ناموس اور وفا و حیا کا احساس مٹ جائے گا، جیسے کہ مغرب زدہ سوسائٹی میں آج مشاہدہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو اقدار ہے کہ پاک دامنی ہونی چاہیے، یہ چیز باعث عزت ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں میں مشغول نہ ہو۔ ناموس بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے آدمی کے اندر غیرت ہونی چاہیے، انسان کو دوسروں کا وفادار ہونا چاہیے، اور بالخصوص مرد و عورت کے تعلق میں یہ وفاداری تمدن کی بنیاد ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس میں حیا کی قدر نمایاں ہونی چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلامی تہذیب کی غیر معمولی اقدار ہے، تو ان اقدار میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ مغرب زدہ سوسائٹی میں آج مشاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ بجائے خود ایک عظیم حادثہ ہے۔ اور اگر ان کی کوئی رمق باقی رہے گی، یعنی عفت، عزت، ناموس اور وفا و حیا، اگر ان کی کوئی رمق باقی رہے گی تو ناگزیر ہے کہ آئے دن ان کی بدولت تلواریں کھینچی رہیں۔ یعنی یا تو یہ احساس مٹ جائے گا، اور اگر یہ موجود ہے، کسی بھی درجے میں موجود ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب عقل معطل ہوگی، جب مالی مفادات اس درجے میں نشیب و فراز میں جائیں گے جیسے جوئے میں جاتے ہیں، تو تلواریں کھینچیں گی۔
عرب عفت و عصمت، خودداری اور غیرت کے معاملے میں بڑے حساس تھے، اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی، لیکن ساتھ ہی شراب اور جوئے کے بھی رسیا تھے۔ اس وجہ سے جام و سنداں کی یہ بازی ان کے لیے بڑی مہنگی پڑ رہی تھی۔ یعنی ایک طرف تو یہ حال تھا کہ ہر وقت تلوار کھینچنے کے لیے اور اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری جانب شراب سے بھی بہت رغبت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بازی ان کے لیے بڑی مہنگی پڑ رہی تھی۔ جہاں کسی نے شراب کی بدمستی میں کسی کے عزت و ناموس پر حملہ کیا، کسی کی تحقیر کی، کسی کو چھیڑا، یا جوئے میں کوئی چیند کی، یعنی جس وقت جوا کھیلا جاتا ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر دغا بازی کا الزام لگ جاتا ہے، اس کو چیند کرنا کہتے ہیں، اور یہ چیزیں جوئے اور شراب کے لوازم میں سے ہیں۔ وہیں تلواریں سوت لیتے، اور افراد کی یہ لڑائی چشم زدن میں قوموں اور قبیلوں کی جنگ بن جاتی، اور انتقام در انتقام کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا کہ صرف مہینے اور سال نہیں بلکہ پوری صدی گزار کر بھی یہ آگ ٹھنڈی نہ پڑتی۔ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ مبالغہ نہیں ہے۔ عربوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے معاملات میں بعض اوقات برسوں کے لیے جنگ چھڑ گئی اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو یہ چیز وہاں اس صورت میں نمایاں ہوتی تھی۔ سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی تو کچھ دوسری صورتوں میں نمایاں ہونی شروع ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں انسان کی عقل کو معطل کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ خود معاشرے کے لیے بھی شدید درجے میں نقصان دہ۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے لیے ان معاشروں کو بھی قانون سازی کرنی پڑ جاتی ہے کہ کہیں وہ نشے میں کسی دوسرے کی جان کے اتلاف کا باعث نہ بن جائے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں، اور جو اثرات انسان کے انفرادی رویے پر ہوتے ہیں وہ تو غیر معمولی ہیں۔ وہ اگر آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اثرات کس نوعیت کے ہیں۔ قرآن مجید نے ان سے روکا اور یہ فرمایا کہ یہ دشمنی اور بغض کا باعث بنے گی، تمہارے معاشرے میں محبت اور مودت کے جذبات کو کمزور کریں گی، ان کے نتیجے میں جو حقیقی مسابقت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اور جو آپ معاشی جدوجہد کرتے ہیں اس میں بھی جس نوعیت کی خدمات انسان کو انجام دینی چاہیے اور جو معاشرے کے استحکام کا باعث بنتی ہیں ان سے بے پرواہی کے رویے جنم لیں گے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ اخلاقی پہلو ہے، یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ جو نقصانات معاشی لحاظ سے ہوتے ہیں یا مادی لحاظ سے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید میں موضوع نہیں ہوتے، وہ مذہب کا موضوع بھی نہیں ہے۔ عقل عام کافی ہے ان کے بارے میں، وہاں انسان خود دیکھ لیتا ہے کہ اسے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چیز اخلاقی لحاظ سے سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، فرد کے لیے ہو سکتی ہے یا معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے، اس کو وہ ممنوع قرار دے گا۔ یعنی یہ بات بھی میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ اس کا اصلی مقصود تطہیر اور تزکیہ ہے۔ اللہ نے اپنی جنت میں آباد ہونے کے لیے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ وہی لوگ وہاں آئیں گے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے، اور یہ پاکیزگی سب سے بڑھ کر اخلاقی لحاظ سے مطلوب ہے۔ چنانچہ ان کی ممانعت کی بھی وجہ یہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر جو کچھ ان کے مفاسد بیان کیے جاتے ہیں وہ کم ہو جائے، لیکن ہر وقت امکان ہوتا ہے کہ وہ مفاسد بڑھ کر کہیں سوسائٹی کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ تو ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ اخلاقی معاملات میں وہ برے نتیجے کا انتظار نہیں کرتا، اس سے بہت پہلے انسان کو روکنا چاہتا ہے کہ اس طرف نہیں بڑھیے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے بہت بحث کی، انہوں نے فرمایا، بہت بڑے دانشور تھے، کہ دیکھیے میں تو اپنے اوپر بہت کنٹرول رکھتا ہوں اور کبھی بھی اس سے نہیں بڑھتا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ ام الخبائث آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں کہ بچے بھی اسی طرح کنٹرول رکھیں گے؟ اور جب اس کی طرف ان کی رغبت پیدا ہو جائے گی اور جوانی کا زمانہ ہوگا جس سے آپ گزر چکے اور آپ کی جوانی کے احوال سے میں واقف ہوں، تو آپ کیا ضمانت دیتے ہیں؟ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تو میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس کے 10-15 سال بعد انہیں خود مجھ سے کہنا پڑا کہ خدا کے لیے میرے بچوں کو سمجھائیے، اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ بعض اوقات گوالا آ کے بتاتا ہے کہ باہر کسی موری میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو انسان نہیں سمجھتا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں کو کیوں ممنوع قرار دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی شیطان کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں شراب اور جوئے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ سارے استدلال بھی پیش کرتا ہے، یہ دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنے اوپر قابو پائے رکھو گے، ایک حد میں رہو گے، ایسا بھی کیا ہے۔ اور جوا، بھائی کچھ دیر کے لیے اگر آپ چلے گئے تو ٹھیک ہے، آپ واپس آ جائیں گے، لیکن یہ کہ یہ لت اگر پڑ جائے تو یہ کہاں تک لے جاتی ہے، اس کو وہ آپ کے لیے کم کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بغض ہو، عداوت ہو، اور اس میں اللہ کی یاد کی طرف رغبت ختم ہو جائے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں خدا کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ تو وہ نتیجہ ہے کہ جس کو جو شخص چاہے بچشم سر مشاہدہ کر سکتا ہے، یعنی خدا کی یاد اور نماز، یہ پاکیزہ زندگی میں صحیح معنی میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ یہ چاہتا ہے، فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ یہ اس اسلوب میں پوچھا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے لکھا ہے خدا کی یاد کے بعد نماز کا ذکر عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ جوا اور شراب انسان کو خدا سے غافل کرتے ہیں، اور انسان خدا سے غافل ہو جائے تو اس پر شیطان مسلط ہو کر رہتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو اذن دے دیتے ہیں کہ وہ اس پر اپنا تسلط قائم کر لیں۔ جوا اور شراب انسان کو خدا سے غافل کرتے ہیں، اور انسان خدا سے غافل ہو جائے تو اس پر شیطان مسلط ہو کر رہتا ہے۔ اس کی گرفت سے بچنا پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان اسے خواب دکھاتا اور زندگی کی اصل حقیقتوں سے رو در رو ہونے کی جرت اس کے اندر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو 2-3 جملوں میں میں نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے، آپ شراب اور جوئے کے رسیا کسی آدمی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، یہ چیز آپ کو اس میں نظر آ جائے گی، یعنی معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کیسے انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ اس پر البیان کا نوٹ ہے، استفہام یا امر کے مفہوم میں ہے، یعنی یہ جو کہا ہے نا کیا باز آتے ہو، تو یہ اصل میں یہ ہے کہ باز آ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہم بھی کہتے ہیں بعض اوقات۔ یہ بہت شدت کا اسلوب ہے۔ امر کا سادہ اسلوب اختیار کرنے کے بجائے استفہام کا یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں اس اسلوب میں، یعنی اگر صرف یہ کہا جاتا کہ باز آ جاؤ، اس کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کیا باز آتے ہو، اب بھی ان چیزوں کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے، یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس اسلوب میں امر کے ساتھ زجر، موعظت، تاکید و تنبیہ اور اتمام حجت کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ بھی ہے، اس میں نصیحت کا انداز بھی ہے، اس میں بڑی تاکید اور بڑی تنبیہ بھی ہے، مطلب فرمایا ہے، اور گویا بات کو بھی آخری درجے میں پہنچا دیا ہے کہ اب بھی کچھ وضاحت میں کمی رہ گئی ہے، اتمام حجت کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں غور کیجئے تو اسلوب کلام اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ شراب اور جوئے کے مفاسد کی تفصیل اتنے مختلف مواقع پر اور اتنے مختلف پہلوؤں سے تمہارے سامنے آ چکی ہے کہ اب اس معاملے میں کسی کے لیے بھی کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ تو بتاؤ اب بھی اس سے باز آتے ہو یا نہیں؟ وہ یہ مطلب ہے، یعنی اب اتنی وضاحت کر دی، اتنی مرتبہ کہہ دیا، قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، اور یہ جوا اور شراب کوئی قرآن میں پہلی بار زیر بحث نہیں آئے، یہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کے دین میں زیر بحث رہے ہیں۔ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھیے، پھر قرآن میں بھی بعض وضاحتیں کی گئیں، تو اب فرمایا کہ اب بھی اس سے باز آتے ہوئے نہیں۔ ظاہر ہے کہ امر کے سادہ اسلوب میں یہ سارا مضمون نہیں سما سکتا تھا، یعنی اگر امر کا سادہ اسلوب اختیار کیا جاتا
تو یہ اتنی باتیں جو اس ایک جملے میں مضمر ہو گئی ہیں، یہ اس طرح ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تمہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر اس کو نہیں رکھو گے اور یہ خیال کرو گے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیا ہوا کچھ تھوڑی سی شراب پی لی، کیا ہوا کچھ چند گھنٹوں کے لیے جوا کھیل لیا، تم نہیں جانتے کہ اس کے مفاسد کیا ہیں اور یہ خبائث تمہیں کہاں پہنچا دیں گے۔ اس کو واضح کیا ہے اس اسلوب میں، یعنی جو اسلوب اختیار کیا اس میں سادگی سے یہ نہیں کہا کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، حرام ہے تمہارے لیے، بلکہ استفہام کا طریقہ اختیار کیا اور یہ فرمایا کہ فَعَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی تاکید ہے جس کے ساتھ روکا گیا ہے۔ وہ آخری بات کہہ دی گئی ہے، اسی کو اتمام حجت کے لفظ سے واضح کیا ہے کہ آخری درجے میں بات واضح ہو گئی، اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ میں یہ بات بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ جوئے اور شراب کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے شریعت کو اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ یہ وہ حرمتیں ہیں جن کا حرام ہونا انسان پر ہمیشہ سے واضح رہا ہے، یعنی یہ ایسی چیزیں کہ جن کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ عقل عام بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، انسان کی فطرت بھی اس سے بات کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں ملوث کرے جن کے نتیجے میں اس طرح سے اپنے آپ کو خار و زبوں کر لے۔ یہ ساری بات بالکل واضح ہے۔ چنانچہ ان کا خبائث ہونا متعین بھی تھا، واضح بھی تھا، لیکن ان میں انسان کے لیے رغبت بہت ہے، اس وجہ سے انسان کچھ نہ کچھ استدلال کر کے ان کو اختیار کر بیٹھتا ہے۔ جس طریقے سے اب آپ دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ بھی اگر مجرد آپ بحث کریں تو وہ مان جائے گا کہ سگریٹ میں بہت خرابی ہے، سب مان جائیں گے، لیکن اس کی طرف انسانوں کی رغبت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں، یعنی وہاں مفاسد اخلاقی نہیں ہے، وہاں مفاسد کی نوعیت یہ ہے کہ یہ معلوم ہے، اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے انسان کی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، یعنی اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا، ساری دنیا کا اجماع ہو چکا ہے۔ لیکن لوگ بہرحال، یعنی وہ لوگ کہ جو سگریٹ پینا چاہتے ہیں یا تمباکو نوشی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک خاص طرح کی بے پرواہی کا رویہ ہوتا ہے۔ یہ صورت ہے کہ جس میں یہاں پر بھی لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس موقع پر ان حرمتوں کو بیان نہیں کیا جب اس نے کھانے پینے کی حرمتیں بیان کی ہیں، کیونکہ ان کا خبائث ہونا واضح ہے۔ وہ مشتبہات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، یعنی الٹ نہیں دیکھنا چاہیے جس طرح کہ ہمارے علماء نے عام طور پر دیکھا ہے کہ اصل حرمتیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے انما الخمر والمیسر یہاں اس طرح بیان کی اور وہاں انما حرم علیکم میں میتا کا اور دم کا اور خنزیر کا ذکر کر دیا۔ اصل حرمتیں وہ ہیں، اصل حرمتیں وہ نہیں ہیں۔ اصل حرمتیں وہ ہیں جن کا خبائث ہونا ہر انسان پر واضح ہے، وہ مشتبہات ہیں جن میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ میں اس پر تفصیل کے ساتھ میزان میں بھی بحث کر چکا ہوں اور بار بار توجہ دلا چکا ہوں۔ یہ ایک اہم بات ہے، اگر یہ سمجھ میں آئے گی تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا حرام ہونا واضح ہے، جن کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ فَعَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر چونکہ امر کا اسلوب آ گیا ہے تو وہ جو پیچھے امر کا اسلوب نہیں اختیار کیا گیا اس میں سے امر نکال لیجئے اور پھر اس کو اس پر عطف کر دیجئے، ان سے باز آ جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب رک جاؤ، بہت وضاحت ہو گئی، سمجھا دیا تمہیں، ان سے باز آ جاؤ اور کیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ ظاہر ہے کہ پچھلی بات پر تبصرہ ہے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ کے اس طرح واضح کر دینے کے بعد بھی ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کرو گے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے، یعنی بتا دیا کہ اللہ کے رسول داروغہ بن کر نہیں آتے،
ان کو اس کام کا مکلف نہیں ٹھہرایا جاتا کہ وہ زبردستی لوگوں کو کسی چیز کا پابند کر دیں. وہ اصلاً انسان کے سامنے ہدایت کو واضح کرتے ہیں. ان کی حیثیت ایک تذکیر کرنے والے کی ہوتی ہے. وہ دل و دماغ کو اپیل کرتے ہیں. وہ استدلال سے اپنی بات کہتے ہیں. ان کا اصلی منصب یہی ہے. چنانچہ ارشاد ہوا کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغمبر پر صرف یہی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے. مطلب کیا ہے؟ بیان کا نوٹ ہے، یعنی پیغمبر کا فرض پورا ہو گیا، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے. نہیں سمجھتے تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں، فرمایا انہوں نے پہلے اگر کچھ کھایا پیا تھا. ظاہر بات ہے کہ جب قرآن مجید نے اس تاکید کے ساتھ فرمایا کہ باز آ جاؤ، تو یہ سوال پیدا ہوگا نا اس کے نتیجے میں کہ جو لوگ پہلے، یعنی اگر یہ ایسا گندا شیطانی کام تھا تو جو اہل ایمان اس سے پہلے اس میں ملوث رہے ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو عین رافت اور رحمت کے ساتھ فرمایا کہ انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا فیما طعموا، اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ان کے اوپر اس کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرتے رہے، پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، پھر یہی نہیں تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے، اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ جو بات پوری بیان ہوئی ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایک ضمنی سوال کا جواب ہے کہ شراب اگر ایسی ناپسندیدہ چیز ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس سے پہلے پیتے رہے یا پیتے تھے اور اس دوران میں وفات پا چکے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو اب توبہ و اصلاح کا بھی کوئی موقع باقی نہیں رہا. قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر گرفت نہیں کرتے. یعنی جب کسی چیز کے بارے میں کوئی اشتباہ تھا، حجت پوری نہیں ہوئی تھی، معاملہ واضح نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں. چنانچہ جو لوگ ہر حال میں تقوی پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات پر ایمان و اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہے ہیں، ان سے ان چیزوں کے کھانے پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جو انہوں نے اس وقت کھائی تھیں جب ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اپنا حکم بیان نہیں کیا تھا. یعنی اس سے پہلے اگر ایسا معاملہ ہوا تو دیکھیے اس میں بہت غیر معمولی اصول بیان ہوا ہے. یعنی اس طرح کی غلطیاں اگر ہوئی ہیں، ان چیزوں کا غلط ہونا اس وقت بھی واضح تھا لیکن اس صراحت کے ساتھ حکم سامنے نہیں آیا تھا، اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو فرمایا پھر مجموعی رویہ دیکھا جائے گا. وہ مجموعی رویہ کیا ہے جس کو بیان کیا؟ تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، اچھا عمل کرتے رہے، جب کبھی موقع آیا تقوی کی راہ اختیار کی، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اللہ کا جو حکم واضح طور پر آتا گیا اس کے معاملے میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا. یہ چیز ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے یا اس طرح کی چیزوں کی معافی کا باعث بنتی ہے. اسی کو وہاں بیان کیا ہے کہ جب لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو بڑے بڑے گناہوں سے وہی بچے گا جس کے اندر یہ چیز موجود ہوگی. یہاں اس کے اس بات کے پہلو کو لیا ہے، وہاں اس کے نفی کے پہلو کو لیا ہے اور نہایت خوبی کے ساتھ واضح کر دیا کہ پھر انسان کے مجموعی رویے کو دیکھا جائے گا. اس سے اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کریں گے انسانوں کے ساتھ اس کی نہایت خوبی کے ساتھ وضاحت ہو جاتی ہے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ ان سے باز آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو.
لیکن ہماری اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو گے کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے. لیکن ہماری اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے. تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے. پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. پھر یہی نہیں، تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.